ایسی عورتیں جو حیض والی ہیں یا پھر ایسی عورتیں جنہیں نفاس کا مسئلہ ہے، ان کے لیے غسل جنابت غسل کیسے کرنا ہے، اور ایسی عورتیں جو شادی شدہ ہیں جنہیں جو ہے وہ غسل جنابت کا نہیں پتہ کہ غسل کیسے کیا جاتا ہے، اور ایسے مرد حضرات جنہیں احتلام ہو جائے وہ کیسے غسل کریں گے، اور ایسے مرد جو شادی شدہ ہیں انہیں غسل کرنے کا طریقہ کار نہیں پتہ۔ کیونکہ آپ جب نہاتے ہیں تو ایک تو نہانا ایک سمپل سا ہے، سادہ سا، یا تو آپ نہائیں گے اپنے جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، یا پھر آپ جو ہے وہ نہائیں گے سادہ سمپل سا۔ جو غسل کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر انسان جب تک کارآمد نہیں ہوگا تو غسل جنابت نہیں ہوگا۔ تو غسل جنابت میں عورت کا غسل یہ ہے، اور مرد کا غسل بھی ساتھ ہی ساتھ بتاؤں گا، اور دونوں میں جہاں تفریق آئے گی وہ بھی معلوم ہو جائے گا آپ کو، تاکہ ہر انسان اچھے طریقے سے غسل کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کر سکے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں بعد ارشاد فرماتے ہیں، مرد کے لیے ہو تو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم۔ جس طرح کہ اس آیت میں اللہ رب العزت قرآن حکیم میں بعد ارشاد فرما رہے ہیں کہ مرد حضرات اپنے آپ سے ناپاکی کو دور کرے اور پاکیزگی کو حاصل کرے، اس لیے کہ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر میں اپنی نعمتوں کو پورا کر دوں۔ اسی طرح وہ عورتیں جو حیض والی ہیں ان کے بارے میں اگر پاکیزگی کی بات کی جائے تو قرآن کہتا ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن، کہ حیض والی عورتوں کے قریب نہ جاؤ تب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، اور حیض والی عورتیں نماز کے قریب، روزے کے قریب، اور نفاس والی عورتیں نماز روزے کے قریب نہ جائیں، انہیں رخصت ہوتی ہے کیونکہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں غسل کے طریقہ کار کی طرف۔ غسل کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب عورت یا مرد غسل خانے کے اندر غسل کریں گے، سب سے پہلے اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو دھوئیں گے، صابن لگائیں یا مٹی لگائیں، جو بھی چیز مہیا میسر ہو اس سے وہ لگا کر کے تاکہ گندگی کو دور کیا جا سکے۔ اپنی شرمگاہ کے ارد گرد جتنا بھی حصہ ہے اس کو وہ بائیں ہاتھ کے ساتھ مل کے دھوئیں گے اور دائیں کے ساتھ پانی ڈالیں گے۔ پھر اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے ساتھ دھویا جائے گا۔ اس کے بعد پھر جو ہے بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ اب بسم اللہ کا مسئلہ ہے کہ واش روم میں بسم اللہ کیسے پڑھیں گے، تو بحسب ضرورت واش روم کے اندر گفتگو بھی کر سکتے ہیں اور بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کس طرح پڑھنی ہے تاکہ بسم اللہ کی جو ہے وہ حرمت بھی برقرار رہے اور جو ہے وہ بسم اللہ بھی پڑھی جائے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ منہ کے اندر پڑھنی ہے۔ اور کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کر کے نا چادر کا، تو وہ کھڑی تھی۔ ام ہانی دروازے پہ آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی نے پوچھا من انت، کون ہے؟ حضرت ام ہانی کہنے لگی انا ام ہانی، اللہ کے نبی میں ام ہانی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بکم یا ام ہانی، تیرے لیے خوش آمدید ہے، یعنی غسل کے دوران ذکر و اذکار ہے نا، یہ نماز اپنا اسلام دعا تو وہ بھی ہو گئی، اور اس کے بعد خوش آمدید بھی کہہ دیا۔ اور جب میاں بیوی ملتے ہیں اس وقت بھی حکم ہے کہ وہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ اللہم جنبنا من الشیطان وجنبنا الشیطان ما رزقتنی۔ اس وقت لازمی بات ہے کہ کپڑوں کے بغیر انسان ہوگا تو بسم اللہ پڑھ لے گا، تو لہذا غسل کے دوران اگر آپ بسم اللہ منہ میں پڑھتے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب آپ نے ہاتھ دھوئے، اپنی شرمگاہ تو دھو لی ہے، اس کے بعد اب آپ نے وضو کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہاتھوں کو دھونا ہے، اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے نیل پالش کو اتاریں گی، اور مائیں بہنیں جو ہیں وہ آٹا گوندتی ہیں، یہاں پہ آٹا ناخنوں کے ارد گرد پھنس جاتا ہے، اس کو بھی اتارا جائے گا۔ اور اس کے بعد مرد کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے تو وہ اسے اچھے سے ہلائے گا، ہاتھوں کو دھوئے گا۔ اس کے بعد منہ میں پانی ڈالے گا، کلی کر لے گا، ایک بار غرارہ کر لے گا،
اور اس کے بعد پھر ناک میں پانی ڈالے گا 3 مرتبہ، ایک بار اوپر تک چڑھائے گا اور پھر ناک کو جھاڑے گا۔ ناک کو جھاڑنے کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنے کے بعد منہ کو دھوئے گا، چہرے کو، اور مرد کی داڑھی ہے تو وہ اپنی داڑھی کے اندر پانی ڈال کے خلال کرے گا۔ خلال کرنے کے بعد عورت بھی اپنے چہرے کو اچھی طرح دھو لے گی، اور دھونے کے بعد اپنے بازو دھوئے جائیں گے کونیوں سمیت بازو دھوئے جائیں گے، اور عورتیں بھی مرد بھی اسی طرح ہی دھوئیں گے۔ کونیاں دھونے کے بعد اب سر کے مسئلے کی، سر کا جو مسح ہے اس کی باری آ جائے گی۔ اب سر کا مسح کرنے کے 2 طریقہ کار اس وقت ہوں گے۔ ایک طریقہ کار یہ ہوگا کہ پانی لے گا مرد، اسے چھوڑ دے گا، اور چھوڑ کے جو ہے نا ایسے سر سے مسح کرے گا، پیچھے گدی تک ہاتھ لے گئے اور واپس لے آئے۔ دوسرا طریقہ کار یہ رہے گا کہ مرد جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو پانی لے گا اور چھوڑے گا، اور اپنے سر میں ایسے کر کے ملے گا کہ بالوں کی جو جڑیں ہیں اور جو جلد ہے وہاں تک جو ہے وہ پانی پہنچ جائے۔ اب عورتوں کے سر کے مسح کی باری آئی تو سر کا اسی طرح مسح کریں گے۔ اگر عورت کے سر پہ میڑیاں بنی ہوئی ہیں، یعنی اس نے گت بنائی ہوئی ہے مضبوطی کے ساتھ، تو پھر وہ یہ کرے گی کہ سر کے اوپر ایسے پانی ڈالے گی اور ایسے ایسے مل لے گی اپنے سر کے اوپر۔ تو مینڈی کھولنے کی، گت کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ عورتیں جو ہے نا وہ اپنی گت وغیرہ کھولیں گی، میڈیاں کھولیں گی۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر کیا عورتیں جو ہیں وہ اپنے بال ہی نہ کٹوا دیں؟ غصے میں آگے کہا۔ تو لہٰذا حکم یہ ہے کہ عورتیں سر میں پانی ڈال کے ایسے سے مل لیں گی اگر ان کی مینڈیاں بنی ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایسے ایک لب بھرا جائے گا، پانی کا ایک لب بھرا جائے گا، اسے اپنے دائیں سائڈ پہ سر کے ڈالا جائے گا، عورتیں بھی ڈالیں گی، مرد بھی ڈالیں گے، اور وہ یہاں سے ہوتا ہوا، کانوں سے ہوتا ہوا، کندھے سے ہوتا ہوا نیچے چلا جائے گا۔ دوسرا اس طرح لب بھرا جائے گا پانی کا، وہ پکڑ کے ایسے ڈالا جائے گا، اور یہاں سے بائیں طرف سے ہوتا ہوا، کان سے ہوتا ہوا، کندھے سے ہوتا ہوا نیچے چلا جائے گا۔ عورتیں بھی اور مرد بھی یوں ہی ڈالیں گے۔ اس کے بعد تیسرا لب بھرا جائے گا تو سر کے اوپر ڈالا جائے گا، اور پھر سارے جسم پہ پانی ڈال لیا جائے گا۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسی وقت پاؤں دھونے تو پھر پاؤں دھو لیں اسی وقت، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر خدشہ ہے کہ نیچے پانی کھڑا ہے تو پھر آپ جگہ بدل لیں۔ اگر خدشہ نہیں ہے کہ نیچے پانی نہیں کھڑا، پکا فرش ہے، پانی جا رہا ہے، گندگی نہیں ہے، تو لہٰذا وہیں پہ بھی دھو سکتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اب بات رہی یہ کہ آپ نے اسی وقت پاؤں دھو لیے ہیں یا بعد میں دھونے ہیں پورا نہانے کے بعد، یعنی جب بازو دھو لیے، سر کا مسح کر لیا، پورے جسم پہ پانی ڈال لینا ہے، ظاہری سی بات ہے، پاؤں دھوتے ہیں، پاؤں بعد میں دھونے ہیں، پورے جسم کو دھونا ہے اچھی طریقے کے ساتھ۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے، 3 مسئلے ہیں یہاں پہ۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو غسل کیا اس کے ساتھ وضو کیا، اور وہ وضو کیا، وضو جو ہے وہ آپ نے کرنے کے بعد آپ کا ہاتھ شرمگاہ کو لگ گیا ہے، تو پھر آپ اس وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اس وضو کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ دوسری بات کہ آپ نے نہائے ہیں، سمپل نہائے ہیں، اور جو ہے وہ وضو نہیں کیا یا غسل نہیں کیا، تو کیا اس نہانے کا آپ کا وضو ہو گیا؟ تو لہذا آپ کا وضو نہیں ہوا، وضو کرنا پڑے گا۔ تیسری بات یہ کہ اگر آپ نے غسل کیا اور وضو جو ہے وہ کیا تھا اور آپ کا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگا، تو لہذا پھر آپ اس وضو کے ساتھ آپ کا وضو برقرار ہے، آپ نماز کو بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار غسل ہے حائضہ عورت کے لیے، اور جو ہے نفاس والی عورت کے لیے جو بچہ پیدا کرتی ہے، اور ایسا مرد جو جنبی ہو، شادی شدہ ہو یا احتلام والا ہو، یہ اس کا غسل کا طریقہ ہے۔